أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل ولي بالعدل صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین ایک معینہ مدت کے لیے کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور کاتب لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ لہٰذا جب اس کو لکھنے کو کہا جائے تو وہ لکھے، اور دستاویز کا املا وہ شخص کروائے جس پر حق عائد ہوتا ہے، اور تحریر کے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں کوئی ذرا بھی کمی بیشی نہ کرے۔ اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا لکھوانے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ پچھلے آیت میں سود کو حرام کیا اور صدقات کی طرف اللہ تعالیٰ نے راغب کیا۔ ظاہر ہے کہ صدقات کا لینا ہر فرد کے لیے ناجائز ہے، اور نہ ہی ہر شخص کا ضمیر صدقات اور خیرات لینے کی اجازت دے گا۔ سود کے ذریعے سے اپنے بہت ساری دنیاوی کام چلایا کرتے تھے کہ سودی قرض لے کر اپنے کاروبار کیا کرتے، سودی قرض لے کر اپنے جو درپیش مسائل ہوتے اس کو حل کرتے۔ اب جب سود کو اللہ تعالیٰ نے اکثر حرام کر دیا تو بہت ممکن تھا کہ زندگی میں مسائل پیش آتے اور اس کے پورا کرنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مذکور آیت میں قرض کے لین دین کی طرف اشارہ کیا، گویا اس پر ترغیب دی کہ جائز طریقے سے قرض دیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے کام کیے جائے، کیونکہ شاید دنیا کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جسے قرض لینے کی ضرورت پیش نہ آئے، جیسا کہ سید الکونین سید الخلائق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے قرض لیے، تو اس کے لیے ناگزیر تھا کہ اس سلسلے میں بھی رہنمائی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سب سے لمبی آیت اس مناسبت سے نازل فرمائی، جس میں قرض سے متعلق تمام ہی احکامات نہایت ہی باریکی اور جامع انداز میں تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں سلم یعنی ایک طرح کی ادھار بے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پچھلی آیت میں چونکہ سود کو حرام کیا ہے تو اس کے معنی بعد سلم کی اجازت دی ہے۔ فقہاء کرام نے سلم کی اس طرح تعریف کی ہے کہ اخذ عاجل بعاجل، کہ قیمت نقدی لی جائے اور مبی یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کو ادھار رکھا جائے۔ جیسے ایک بے ادھار بے ہوتی ہے اس کے بالمقابل یہ سلم ہوتا ہے۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ قیمت نقدی لے لی جاتی ہے اور مبی کو ادھار رکھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سلم کی اجازت دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی اس سلسلے میں قول نوٹ کیا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سلف مضمون کے سلسلے میں قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت نازل فرمائی ہے، اور یوں آیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، یسلفون فی التمر لسنتین و سنتین، کہ وہاں پر لوگوں کو سلف کا یعنی سلم کا کاروبار کرتے ہوئے دیکھا کہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے لوگ کھجور میں سلم کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجر معلوم، سلم کا معاملہ کر رہا ہے، سلم کا کاروبار کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کیل معلوم ہو، وزن معلوم ہو، اور اسی طرح
مدت بھی مقرر ہو۔ تو آج دنیا میں لکھنے پڑھنے کا خوب ماحول ہے اور ہر چیز تحریر میں لائی جاتی ہے، لیکن اندازہ لگائیے آج سے 1450 سال پہلے جب کہ دنیا میں لکھنے کا کوئی زیادہ رواج نہیں تھا، اور بطور خاص عرب میں جن کی خصوصیت ان پڑھ ہونے کی تھی، ایسی امت میں بھی ایسے ماحول میں بھی ادھار لین دین کے جو معاملات کیے جا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں کہا فاکتبوہ کو کہا کہ لکھ لیا کرو۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ ادھار بے کی شکل میں ہو یا سلم کی شکل میں ہو، اس میں قیمت یا مبی جو چیز خریدی بیچی جا رہی ہے آئندہ اس میں حوالے کی جاتی ہے۔ انسان کے اندر یہ بھولنے کا مزاج رکھا گیا ہے، اور دوسری طرف انسان کے اندر انکار کا بھی مزاج ہے۔ یہ دونوں پہلو انسان کے اندر ہے، اس لیے مناسب یہی ہوا جو بھی آئندہ کے لیے معاملات کیے جا رہے ہیں اس کو تحریر میں لا لیا جائے، اس کو لکھا جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ہاں کہ لکھنے والا جب لکھ رہا ہے تو انصاف کے ساتھ لکھے۔ جو کچھ تحریر کر دے ہو سکتا اس کو فوراً کوئی دیکھ نہ سکے، بالعدل پہلی شرط لگائی، انصاف کے ساتھ لکھے، عدل کے ساتھ لکھے، اس میں کسی کی جانبداری نہ ہو، اس میں جھوٹ اور اس میں فراڈ نہ ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ ہو، کیونکہ دستاویز جو ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں، اس کے بنیاد پر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہی کہا کہ جب کاتب لکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ اگر معاشرے میں کوئی زیادہ لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں، جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے، اور اس اللہ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ ہی نے اس کو اپنے فضل سے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ جیسے اور دیگر لوگ غیر لکھے پڑھے ہیں اور اس فن سے ناواقف ہے، کما علمہ اللہ فلیکتب، تو جیسے اللہ نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی اس سے تحریر کرنے اور نقل املا کرنے کا اس سے مطالبہ ہو تو اس میں وہ انکار نہ کرے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور آگے فرمایا کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اس پر حق عائد ہوتا ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے وہ املا کرائے، اصل کہ املے میں وہ کہے کہ میں نے فلاں سے اتنی مقدار میں قرض لیا ہوں اور اتنی مدت میں اس کو ادا کر دوں گا۔ یہ تمام تفصیل کہاں کہ وہ شخص لکھوائے جس پر حق عائد ہوتا ہے، جس پر قرض عائد ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، سب سے پہلے کہا کہ وہ اللہ سے ڈر کر لکھوائے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی پہلو چھوٹ جائے اور کوئی اس میں ایسی لچک باقی رہ جائے کہ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اس میں قرض دینے والے کا نقصان ہو۔ اور پھر صاف طور پہ فرمایا کہ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کہا کہ اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، صحیح لکھائے اور کسی پہلو سے بھی اس میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہا کہ جس پر حق عائد ہوتا ہے اگر وہ نا سمجھ ہے، اگر وہ کمزور ہے، یا پھر وہ املا کرانے اور لکھوانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اس کے اندر اس کی قابلیت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے فَلْيُمْلِلْ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ، کہ اس کا جو ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے، وہ کہا کہ اس کا املا کروائیں، اور اس کو بھی تعلیم ہے، اس کو بھی یہ ہدایت ہے کہ بالعدل، کہ وہ انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ وہ کہا کہ املا کرائے۔ تو یہ تمام رہنمائیاں ہیں۔ آیت کا کافی حصہ باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اندازہ لگائیے کہ کن کن پہلوؤں سے رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو لکھنے کی ترغیب دی، لکھنے کا حکم دیا، جس میں قرض یا مبی ادھار ہے تو اس کو تحریر میں لا لو، اس کو لکھ لو، کیونکہ جو تحریر شدہ چیز ہوتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ اور اس میں کوئی بھول چوک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے ایک لکھا 100 بکا، جیسے مقولہ ہے کہ ایک لکھا 100 بکا، کہ 100 باتیں ہو لیکن ایک لکھا ہوا ہو تو ایک لکھا ہوا ان 100 باتوں پر وہ بھاری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا سب سے پہلے کہ جو بھی لین دین کا معاملہ کر رہے ہو ایک مقررہ مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کر، جو بھی معاملہ ہو اس میں مدت متعین ہو تاکہ آئندہ کوئی جھگڑے کی بات نہ آئے۔
اگر قرض لیا جا رہا ہو یا بیع سلم کی جا رہی ہو تو مقررہ مدت ہونا چاہیے۔ فقہاء کرام نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ مہینہ مقرر ہو، دن مقرر ہو، تمام باتیں ہو، اس طرح کی مدت متعین کرنا کہ جس میں ظن و تخمین ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، جائز نہیں۔ جیسے کوئی کہہ دے جب بارش ہوگی تو ہم تمہاری قیمت ادا کر دیں گے، یا پھر جب فصل تیار ہو جائیں گی تو ہم تمہاری قیمت ادا کر دیں گے، اس مقررہ وقت ہونا چاہیے۔ اور پھر کاتب کو رہنمائی ہے کہ کاتب کہاں کے انصاف کے ساتھ، دیانت اور امانت کے ساتھ تحریر کرے، کسی چیز کو تبدیل نہ کرے، کیونکہ کاتب کے چھوٹی سی قلم کی جنبش اور اس کی حرکت سے معاملات میں الٹ پھیر ہو جاتا ہے اور معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کو ہدایت ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ کہ کاتب جب لکھے تو انصاف کے ساتھ، کاتب جب تحریر کرے تو انصاف کے ساتھ تحریر کرے، کوئی پہلو چھوٹے بھی نہ اور کوئی اس مضمون میں تبدیلی بھی نہ ہو، یہ کہا۔ اور جس پر حق عائد ہوتا ہے، جس نے قرض لیا ہے یا جس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کہاں کہ وہ املا کروائے۔ اور پھر اس کو بھی تعلیم دی گئی کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اپنے رب سے ڈرے۔ جب تحریر کروا رہا ہے، املا کروا رہا ہے تو کوئی ایسی اس کے اندر بھی تبدیلی نہ ہو کہ جس سے قرض دینے والے کا قرض ڈوب جائے یا اس کی حق تلفی ہوتی ہو یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہو۔ اندازہ لگائیے اسلام کیسا جامع اور کیسا ہر پہلو سے ہر چیز کو مد نظر رکھنے والا ہے۔ ایک آدمی دنیاوی معاملات اور دنیاوی لین دین کا کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اس میں یہ تمام ہدایات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھے، بیع سلم کا تذکرہ آیا ہے پیچھے، جیسے بیع معجل یعنی ادھار بیع جس میں مبی نقدی ہو اور قیمت ادھار ہو، اس کے بالمقابل، اس کے برعکس ایک بیع سلم ہوتی ہے کہ جس میں قیمت نقدی لے لی جاتی ہے اور مبی ادھار رکھی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کھیت والا ہے، اپنے کھیت میں گیہوں بونا ہے، اب اس کے پاس رقم نہیں ہے تو اس نے اب ایک شخص جس کو گیہوں چاہیے اس کو 5 کنٹل گیہوں دے دیا اور اس سے 10,000 روپئے قیمت وصول کر لی 4 ماہ میں ادا کرنے کے وعدے سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ 4 ماہ کے بعد وہ گیہوں نکلیں گے اور وہ مبی اس کے حوالے کی جائے گی، لیکن اس نے قیمت فوری لے لیا تو اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے بیع سلم کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرطیں بتلائی ہیں۔ مختصراً یہ یاد رہے کہ جنس معلوم ہو کہ کیا چیز خرید رہا، جو بھی چیز خرید رہا اس کا نام، پھر نوع معلوم ہو، جیسی کون سی قسم کے گیہوں ہو یہ معلوم ہو، جیسے شربتی گیہوں ہے یا پھر 147 گیہوں ہے، گیہوں کے جو الگ الگ قسمیں آتی ہے وہ قسم معلوم ہونا، متعین ہونا۔ پھر صفت معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی صفت کا گیہوں، اچھی کوالٹی کا یا درمیانی کوالٹی کا، یہ 2-3 چیزیں ہو گئی۔ پھر کہاں کے مدت معلوم ہونا، جو بھی مدت، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے متعین ہونا، 4 چیزیں ہو گئی۔ قیمت کیا ہو، ثمن کتنی ہو، مقرر ہونا۔ 6ٹھی چیز یہ ہے مبی کس جگہ حوالے کی جائے گی یہ بھی طے ہو جانا تاکہ آئندہ جھگڑا نہ پیش آئے۔ اور 7ویں چیز کہ وہ چیز دستیاب ہو، وہ چیز کا وجود ہو، کوئی ایسی چیز کا سلم جائز نہیں جس کا مارکیٹ میں وجود نہیں ہے۔ تو یہ 7 شرطیں بتلائی ہے سلم کے صحیح ہونے کے لیے۔